السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وذکر فی الکتاب موسیٰ سے شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر اور یاد کرو فی الکتاب کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو، انہو کانا بے شک وہ تھا، مخلصاً برگزیدہ بندہ، برگزیدہ، وکانا اور تھا، رسول النبی رسول نبی، ونادیناہ اور ہم نے اسے پکارا، من جانب الطور الایمنی کوہ طور کی جانب سے دائیں طرف، وقربناہ اور اسے نزدیک بلایا، نجیاً راز بتانے کو، ووہبنا لہ اور ہم نے عطا کیا اسے، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ اس کا بھائی، ہارون علیہ السلام، نبی۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہود کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے جلیل القدر پیغمبر کی صریح پیشین گوئی کے موافق، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی آنا ہے، یعنی انہوں نے یہ فرمایا تھا ان کے نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی رسالت اور نبوت کا یہ کھلے دل سے اعتراف کریں۔ دیکھو نا کہ قرآن کتنا کھول کے ان کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ جیسے اللہ پسند فرمائے ویسے ہی ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں: مخلص ہونا، رسول ہونا، نبی ہونا۔ مخلص کا مطلب ہے یہاں چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام سے سرفراز فرمایا، نبی اور رسول بنا کر فرعون کے مقابلے میں مامور فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے مدین سے مصر کے ارادے سے واپس آ رہے تھے، تو سفر کے دوران وادی سینا میں آپ ٹھہرے۔ سینا لفظ ہوتا ہے، سینا، وادی سینا، من طور سینا تنبت بالدہن، قرآن پاک میں آتا ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تھیں۔ اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، اندھیرے میں پریشان تھے، تو سردی میں آگ تاپنے کے لیے موجود نہیں تھی۔ دفتن دور سے ایک آگ نظر آئی، جو حقیقت میں دنیاوی آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کا نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر وہاں کا رخ کیا اور کہا گھر والوں سے کہ تم ٹھہرو، میں ذرا جاتا ہوں اور آگ کا شعلہ لے کے آتا ہوں۔ گئے آگ لینے تھے، مل نبوت گئی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ایسے ہی پسند فرمایا تھا۔ تو اس قرب خاص میں غیبی اسرار کا انکشاف ہوا کہ غیبی کلموں کی آواز سنتے تھے، جس سے تورات نقل کی جا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی، جس کے جواب سے سرفراز فرمایا گیا۔ تبلیغی احکام کے لحاظ سے فرعون کو ہدایت کرنے پر حکم ملا۔ تنہا تھے، مصر میں کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ نے یہ درخواست قبول فرمائی۔ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی معین و مددگار بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ہی تذکرہ فرمایا گیا ہے جس سے یہود کو ایمان، عمل خیر، اطاعت اور فرما برداری کی تلقین کرنا مقصود ہے۔ وذکر فی الکتاب اسماعیل اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو، انہو کان صادق الوعد بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وکان رسول النبی اور وہ تھے رسول نبی، وکان یامر اور حکم دیتے تھے اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ والزکاۃ نماز کا اور زکوٰۃ کا، وکان اور وہ تھے عند ربہ اپنے رب کے ہاں مرضیہ پسندیدہ۔
دیکھیں عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے شروع سے ہی، ابھی بچے تھے کہ اللہ نے ان سے امتحان لیا۔ امتحان تو اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لیکن یہ بھی تو امتحان تھا نا کہ کون اپنے آپ کو قربان کرنا پسند کرتا ہے، لیکن آخر نبی کی اولاد تھی اور خود نبی تھے۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک مزید وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اہل کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں صلاۃ سے مراد وہ طریقہ عبادت ہے جو اس وقت مقرر تھا، اور زکوٰۃ سے عام خیرات اور صدقات مراد ہیں۔ نماز چونکہ نام ہے انتہائی عاجزی، خاکساری کا، خشوع و خضوع کا، جس کو بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کرتا ہے، بارگاہ الہی میں اپنا سر جھکاتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا، چن لیا، اور وکان عند ربہ مرضیہ کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے، یعنی اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیّا، اور یاد کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ ورفعناہ، اور ہم نے اسے اٹھا لیا، مکانا علیہ، ایک مقام بلند پر۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے، وممن حملنا، اور ان سے جنہیں سوار کیا ہم نے، مع نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے، واسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہے یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے، وممن، اور ان سے جنہیں ہدینہ، ہم نے ہدایت دی، وجتبینہ، اور ہم نے چنا، اذا تتلا، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیات الرحمانی، رحمان کی آیتیں، خروا، وہ گر پڑتے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیہ، اور روتے ہوئے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی شروع میں فرمایا گیا ہے۔ ان کا صرف قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر آیا ہے، ایک سورہ مریم میں یہیں، اور دوسرا 17ویں پارے سورہ انبیاء میں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں گزرے ہیں۔ سلسلہ نسب کے لحاظ سے اکثر علماء نے لکھا ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے، اور حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں علم حکمت، علم نجوم، علم حساب، علم کتابت یعنی قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور بعض اسلحہ کا بنانا، یہ آپ ہی کا ایجاد ہے، اور اول یہ علوم آپ ہی سے چلے ہیں۔ معراج میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ عزیز طلبہ، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اس کے بعد بتلایا جا رہا ہے کہ مذکورہ بالا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کا اس صورت میں تذکرہ ہوا ہے، یہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا باقی سب ان کی اولاد بھی ہیں جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں، اور بعض اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے
ہدایت عطا فرمائی، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک وکار بندے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا ھذا السجود فأین البکا، یہ تو سجدہ ہوا، آگے بکا یعنی رونا کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور روو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت ہی بنا لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مقبول اور ذی کمال ہونا واضح ہوا، اور دوسرا یہ کہ عبدیت اور بندگی میں ان کا کامل ہونا واضح ہوا۔ اس وقت چونکہ قرآن پاک کی آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، اس لیے سب سننے والوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے۔ تو سجدہ تلاوت جیسے میں نے گزشتہ بھی ایک سبق میں عرض کیا تھا کہ اسی وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وقت ہی سجدہ تلاوت کر لیا جائے، ورنہ یہ سجدہ تلاوت واجب ذمہ باقی رہتا ہے، تو جب بھی بعد میں یاد آئے سجدہ تلاوت ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔